بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ٹاپک ہے یہ ہے جماع کیسے کرے۔ آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دلیل کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ بیوی کے ساتھ جماع کیسے کرے اور دوبر میں جماع جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو چلے جی شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر چینل پر نئے ہو اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرے۔ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی سے مقام پیدائش میں جماع کرے، چاہے وہ کسی سمت سے ہو، آگے سے یا پیچھے سے ہو۔ اس دعویٰ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہے، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، یعنی جس طرح تم چاہتے ہو، آگے سے یا پیچھے سے، اگلے حصے میں جماع کرو۔ اس کے متعلق بہت سی احادیث ورد ہے، یہاں فقط دو کا ذکر ہی کافی ہے۔ اول نمبر پر آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہودی یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پیچھے ہو کر اس کے اگلے حصے میں جماع کرے تو بچہ بیگنا پیدا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیات اتری، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے سے یا پیچھے سے، مگر یہ کہ مقام پیدائش میں جمع کرو۔ دویم نمبر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مدینہ میں انصاریوں کا ایک قبیلہ آباد تھا جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ اہل کتاب یہودی بھی رہتے تھے۔ یہودی اپنے آپ کو اہل کتاب انصاری قبیلہ سے علم کی بنیاد پر افضل خیال کرتے تھے۔ انصاری قبیلہ کے لوگ بہت سارے چیزوں میں ان کی پیروی کرتے تھے۔ اہل کتاب عورت کو چھٹ لٹا کر اس سے تعلق قائم کرتے تھے، یہ عورت کے لیے زیادہ ستر پوشی کا باعث تھا۔ اس بات میں بھی انصار یہودیوں کی پیروی کرتے تھے۔ قریشی لوگ اپنی عورتوں سے تعلق کے لیے طرح طرح کے طریقے استعمال کرتے تھے اور جماع کی لذت حاصل کرتے تھے۔ وہ عورتوں کے آگے سے، پیچھے سے ہو کر اور چھت لٹا کر تعلق قائم رکھنے۔ جب مہاجر صحابہ مدینہ آئے تو ان میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے شادی کر لی۔ اس نے اپنے رواج کے مطابق اس سے جماع کرنا چاہا تو اس عورت نے انکار کر دیا اور کہا، ہمارے ساتھ تو فقط ایک ہی طریقہ پر تعلق قائم کیا جاتا ہے، تم بھی ایسے ہی کرو ورنہ مجھ سے دور رہو۔ وہ عورت اس پر اصرار کرتی رہی اور معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یعنی آگے پیچھے یا چھت لٹا کر فائدہ اٹھاؤ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جماع بچہ پیدا ہونے کی جگہ میں ہو۔ تحریمی دوبر، شوہر پر حرام ہے کہ وہ اپنی بیوی کی دوبر پاخانہ کی جگہ میں جماع کرے۔ اس کی دلیل سابقہ آیات کا مفہوم ہے کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ اس طرح مذکورہ احادیث اور دیگر کئی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ پہلی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے، ان کی عورتوں سے شادیاں رچائے، مہاجر عورتوں کو زمین پر الٹا لٹا کر یا ان کے ہاتھ زمین یا گھنٹوں پر رکھوا کر جماع کرتے تھے۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصاری عورت کے ساتھ اس طرح جماع کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے سے پہلے ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی لیکن سوال کرنے سے شرماتی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو یہ آیات نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش میں ہو۔ دوسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا؟ وہ غرض کرنے لگا آج رات میں نے اپنا جاوا الٹا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ آیات وحی کر دی گئی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے سے آؤ یا پیچھے سے، مگر دبر اور خیز والی سے بچو۔ تیسری حدیث حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے عورتوں کے دبر میں جمع کرنے کے متعلق سوال کیا، یا یہ کہ کوئی مرد اپنی عورت سے دبر میں جمع کرے تو کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جائز ہے۔ جب وہ آدمی جانے کے لیے مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، پھر بلانے کا حکم دیا۔ آپ کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیا کہا؟ کس جگہ شرمگاہ کے متعلق تو نے پوچھا؟ تو نے عورت کی مقام پیدائش یا دبر کے متعلق سوال کیا؟ کیا تیرا مطلب یہ ہے پیچھے سے عورت کی قبل مقام پیدائش میں یہ تو جائز ہے، اور اگر یہ کہ پیچھے سے عورت کی دبر میں تو یہ ناجائز ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتے، سو تم عورتوں کی دبر میں جمع نہ کرو۔ چوتھی حدیث اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا جو اپنی عورتوں کی دبر میں جمع کرے۔ پانچویں حدیث وہ آدمی ملعون ہے جو عورتوں کی محاش یعنی دبر میں جمع کرے۔ چھٹی حدیث جس آدمی نے حائضہ عورت یا عورت کی دبر میں جمع کیا یا کاہن نجومی کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی بلائی قرآن کا انکار کر دیا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل عطا فرمائے، اور جتنا بھی ہو سکے یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرے۔ شکریہ۔